بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 24 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم مقدمہ کی حدیث نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ اپنے آج کے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا، اور اپنے آج کے سبق میں ہم ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته۔ اب ہم حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت بکر ابن زرعہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عنبہ خولانی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور ابو عنبہ خولانی وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس دین میں پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی طاعت میں استعمال کرتا رہے گا۔ اب ہم اس حدیث پاک کے روات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی سند میں 4 راوی ہیں: ہشام ابن عمار، جراح ابن ملیح، بکر ابن زرعہ اور ابو عنبہ خولانی۔ اب ہم اختصار کے ساتھ ان راویوں کے احوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سند کے پہلے راوی ہشام ابن عمار السلمی الدمشقی، تو ان کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل نے فرمایا کہ یہ صدوق ہیں اور 10ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں۔ ان کی وفات 245 ہجری میں ہوئی۔ اس سند کے دوسرے راوی جراح ابن ملیح، اور یہ ملیح فصیح کے وزن پر ہے، یہ بحرانی ہیں، یعنی بحرا کی طرف نسبت ہے جو بنو قزاعہ کا ایک قبیلہ تھا۔ تو کہتے ہیں اس بحرا کے ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں نون اور یا کا، جیسے صنعانی بولا جاتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ بھی صنعا تھا، تو صنعا کے رہنے والوں کو صنعانی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بحرا کی طرف جو لوگ منسوب ہیں ان کو بحرانی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں شارح نے ان سے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کی آراء ذکر فرمائیں۔ اس سند کے تیسرے راوی بکر ابن زرعہ، یہ بھی خولانی شامی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو عنبہ خولانی جو صحابی رسول ہیں ان سے روایت کیا ہے، اور ان سے روایت کرنے والوں میں جراح ابن ملیح بحرانی، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے ان سے صرف یہی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اور ان سے روایت کرنے والوں میں ابو مغیرہ خولانی بھی ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ خولانی شامی ہیں، اور مصنف یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے پاس ان کی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ بکر ابن زرعہ یہ بھی خولانی ہیں اور شامی ہیں۔ ان کے بارے میں صدوق کا لفظ ائمہ جرح و تعدیل نے نقل کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل ان سے متعلق اپنی کتاب الزہد میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو المغیرہ نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکر ابن زرعہ خولانی سے سنا، اور اس وقت بکر ابن زرعہ خولانی کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ تو کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابو مسلم خولانی کے پاس ان کے گھر میں چلے جاؤ، اور ان کا گھر اس وقت حمص میں تھا۔ اس سند کے چوتھے راوی ابو عنبہ خولانی ہیں، اور ان کے بارے میں شارح یہ کہتے ہیں مختلف فی صحبتہ کہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ والاشبہ عندی،
انہ صحابی، اور شارح کہتے ہیں کہ میرے خیال میں زیادہ مضبوط رائے یہی ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عنبہ، بعض نے ان کا نام عمارہ بھی نقل کیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔ تو یہاں شارح نے ان سے متعلق مختلف احوال نقل کیے ہیں۔ قال وصلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بذلك يزيد بن عبد الصمد وقال الحاكم ابو احمد۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام لائے اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف فرما تھے، لیکن ولم یرہ، آپ کو دیکھ نہیں پائے۔ ابو عنبہ سے متعلق اہل شام یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں بلکہ وہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے ان کے شرف صحابیت کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح ابو حاتم رازی بھی ان کے بارے میں اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ طبقہ اولیٰ کے تابعین میں سے ہیں۔ اسی طرح ابو زرعہ دمشقی، انہوں نے بھی ان کو اس پہلے طبقہ میں شامل کیا ہے جو صحابہ کے قریب ہے، اور ابو زرعہ ان سے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو عنبہ اسلام لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اس پاکیزہ حیات طیبہ میں موجود تھے۔ اور ابو زرعہ ان سے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا تھا لیکن شرف صحابیت نہ پا سکے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کی صراحت کی ہے۔ بہرحال ابو عنبہ خولانی، ان سے متعلق آراء مختلف پائی جا رہی ہیں کہ ان کو شرف صحابیت حاصل ہے یا نہیں۔ تو ان کی وفات 118 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول ان کی وفات سے متعلق یہ ہے کہ یہ خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں فوت ہوئے۔ عبد الملک ابن مروان خلفائے بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ، زمانہ خلافت سن 65 ہجری سے 86 ہجری تک۔ تو حضرت ابو عنبہ خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دورانیے میں وفات پائی ہے، اور یہی قول درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کتاب میں ان سے صرف 2 روایات منقول ہیں، ایک یہ روایت جو ابھی ہم نے پڑھی، اور دوسری 1110 نمبر پہ روایت آ رہی ہے، وہ بھی انہی سے منقول ہے، جس میں نماز جمعہ کے اندر قرات سے متعلق تذکرہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرمائی تھی۔ اب ہم اس سند کے لطائف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس میں پہلا لطیف نکتہ یہ ہے کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی رباعیات میں سے ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے سارے راوی وہ ثقہ ہیں۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اس میں شامی راویوں کا تسلسل ہے۔ چوتھا، اس میں وہ صحابی ہیں جن سے انتہائی کم روایات منقول ہیں، یعنی صرف 2 روایات ان سے متعلق ملتی ہیں کہ انہوں نے روایت کی ہیں۔ حدیث پاک کی تشریح، بکر بن زرعہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عنبہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور یہ ابو عنبہ خولانی ہیں، خاء کے فتح کے ساتھ، واو کے سکون کے ساتھ۔ آگے ان کی خولانی نسبت کی وضاحت کی کہ یہ خولان ابن عمرو ابن مالک ابن حارث ابن مرہ ابن عدد ابن یشجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا، یہ ان کی نسبت ہے۔ اور بعض اس نسبت کو ذرا اور انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ خولان ابن عمرو ابن الحاف ابن قزاعہ، اور یہ ایک قبیلہ تھا جو شام میں آباد ہوا، اور اس طرف علماء کی ایک بڑی جماعت منسوب ہے، یعنی علماء کی ایک بڑی جماعت خولانی کہلاتی ہے۔ تو ابو عنبہ خولانی سے متعلق بکر بن زرعہ نے یہ بیان کیا تھا کہ وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْن، کہ انہوں نے قبلتین کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ تو آگے شارح نے الیہما کا لفظ نکال کر عبارت کو مکمل کیا کہ قبلتین کے ساتھ الیہما کا لفظ یہ محذوف ہے، اور قبلتان سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ بیت المقدس بھی قبلہ رہا، اور بقیہ تمام اوقات میں اور قیامت تک کعبۃ اللہ ہی
اہل ایمان کا قبلہ رہے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، اور یہی صحیح قول ہے کہ ابو عنبہ یہ صحابہ کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے ان کو صحابہ کرام میں ہی شامل کیا ہے، اور ان میں سر فہرست سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا نام ہے، پھر ابن سعد ہیں۔ اب ابو عنبہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور اس میں انہوں نے اپنے سننے کی صراحت فرمائی ہے کہ میں نے خود سنا۔ تو ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست انہوں نے سنا ہوگا تو پھر یقیناً ان کو مقام صحابیت حاصل ہوگا۔ کیا لا یزال اللہ یغرس، کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں اگاتے رہیں گے۔ آگے یہاں شارح نے یغرسو کے لفظی تحقیق کو ذکر کیا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا اور اس کا کون سا باب ہے۔ یغرسو فی ھذا الدین، اللہ تعالیٰ اس دین میں یعنی دین اسلام میں پودے لگاتے رہیں گے، اس لیے کہ جب اس شریعت میں دین بولا جاتا ہے تو جب مطلقاً دین بولا جائے تو اس سے مراد دین اسلام ہی ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد دین اسلام ہے، اس پر نصوص قرآنیہ پیش فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ دین اسلام ہی ہے، اور دوسری آیت مبارکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ دو آیات پیش کر کے شارح فرماتے ہیں کہ دین سے مراد دین اسلام ہی ہے، اور یہ دونوں آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ آگے حدیث پاک میں لفظ ہے غرسن، یہ یغرسو کا مفعول ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک میں الفاظ یستعملہم فی طاعتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے رہیں گے جو اس کی طاعت میں، اس کی فرما برداری میں اپنی زندگیاں لگاتے رہیں گے۔ یستعملہم فی طاعتہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اطاعت میں استعمال کریں گے، یعنی ییسر لہم اسباب طاعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے ان کے سامنے اسباب کو آسان کر دیں گے، یعنی وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی مشکل ذرہ برابر بھی نہیں کھڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی اطاعت، اپنی رضامندی کے راستے کو روشن کر دیں گے۔ انار ینیرو، روشن کرنا۔ اس حدیث سے متعلقہ مباحث، پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے۔ تو حضرت ابو عنبہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ھذا حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ دو راویوں کا تذکرہ کیا کہ جراح اور بکر ابن زرعہ، یہ دونوں درجہ حسن کے رجال میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو اور کس کس محدث نے نقل کیا ہے تو اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی التاریخ الکبیر میں، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، ابن عدی نے الکامل میں، اور ابن شاہین نے السنہ میں، اور ابن مندہ نے المعرفہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اور مصباح الزجاجہ میں امام بوصیری رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث پاک سے متعلق یہ فرمایا کہ اس حدیث پاک کی سند صحیح ہے اور اس کے سارے رجال یہ ثقہ ہیں۔ تو یہ بات تو شارح نے ان کی نقل فرمائی۔ آگے شارح نے استثناء کرتے ہوئے اپنی بات نقل کی کہ میرے خیال میں تو ایسا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، صحیح نہیں۔ امام بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ابھی تھوڑا سا آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے۔ دوسری بحث اس کے فوائد سے متعلق۔ پہلا فائدہ کہ یہاں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عنوان قائم کیا ہوا ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا سبب بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس امت میں کھڑا کرتے رہیں گے، اور ان کو یہ فضیلت حاصل کیوں ہوگی؟ اتباع سنت کی وجہ سے۔ دوسرا فائدہ کہ اس میں دین اسلام کی افضلیت کو ذکر کیا، اس کے بقیہ ادیان پر فائق اور اعلیٰ ہونے کو ذکر کیا۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے خود ایسے لوگ کھڑے کریں گے جو اس دین اسلام کے قیام کا حق ادا کریں گے۔ تیسرا فائدہ
کہ اس میں اس امت کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ہر دور میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ باقی رکھیں گے جو قیامت تک اس دین کی بقا کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ امت کے ایسے افراد کو گمراہی کے اثرات سے بچاتے رہیں گے۔ اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ کیسے؟ حیث ییسر لہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے اسباب کو آسان کر دیتے ہیں، اور وہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ وہ سلامتی والے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ اور کئی آیات اس مفہوم کی تائید میں یہاں پہ نقل فرمائیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں امام بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حوالہ مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، تو یہ حدیث پاک ہے جس کو امام بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اور یہی حدیث پاک ہے جس کو ہم ابھی سبق میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اس پر امام بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا ھذا اسناد صحیح رجالہ کلہم ثقات، کہ یہ ایسی حدیث پاک ہے جس کی سند صحیح ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ اس حدیث پاک کے اہم نکات کون کون سے ہیں، اب ہم ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اطاعت الہی مشروط ہے اور اتباع سنت اس کی ایک لازمی شرط ہے، شرط پائی جائے گی تو پھر مشروط پایا جائے گا۔ دوسرا، نسل در نسل متبعین شریعت کی جماعت کا وجود اس امت میں رہے گا۔ تیسرا، مثال دے کر بات سمجھانا اوقع فی النفس ہے، کہ یہاں مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں یغرسو اگاتے رہیں گے، کہ جیسے پودے اگتے رہتے ہیں اور پھر ان کے بیج پیدا ہوتے ہیں، پھر ان بیجوں کو زمین میں ڈالتے ہیں تو پھر ان سے اور پودے اگتے ہیں، یعنی اس امت کے اندر ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑے کرتے رہیں گے جو اس دین کے لیے محافظ ہوں گے۔ اس حدیث پاک کا درجہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک صحیح ہے، اس کی سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد: اطاعت الہی کی مقبولیت کے لیے اتباع سنت لازمی امر ہے، نسل در نسل اس امت میں نیک لوگ موجود رہیں گے، چند صفات والوں کی بدولت باقی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ کہ جیسے پودے اگتے ہیں ایسے ایمان کی مثال بھی دی گئی، یعنی اس امت میں اللہ ایسے لوگ اگائے گا، ایسے لوگ کھڑا کرے گا۔ کس بات پہ؟ ایمان پہ۔ تو اب یہ جو پودے اگنے کی بات ہوئی تو اصل میں یہاں ایمان کی مضبوطی اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پودا زمین میں اگتا ہے اور ایمان کا مقام انسانی دل ہے، لہذا یہ ایمان انسانی دلوں میں، انسانی دل کی مردہ زمین میں اگتا رہے گا۔ اس سبق سے متعلق تمرینی سوالات: اس حدیث پاک کو یہاں کیوں ذکر فرمایا؟ غرض کے معنی کیا ہیں؟ اور قبلتین سے کیا مراد ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔